السلام علیکم ناظرین، میں ہوں نور العارفین صدیقی اور آپ دیکھ رہے ہیں فیس ٹو فیس۔ اس ہفتے جو شخصیت ہماری مہمان ہے ان کے بارے میں مشہور ہے کہ جب بھی بولتے ہیں کڑوا ہی بولتے ہیں، لیکن یہ بتاتے ہوئے نہایت مسرت محسوس کر رہا ہوں کہ موصوف جب بھی بولتے ہیں کڑوا تو ضرور ہوتا ہے، لیکن وہ عکاسی ہوتا ہے ہمارے معاشرے کی صحیح ترجمانی کرتے ہیں۔ میں بات کر رہا ہوں معروف دانشور، معروف تجزیہ نگار جناب حسن نثار صاحب کی۔ حسن نثار صاحب، پنجاب کے وزیر قانون رانا ثناءاللہ صاحب کا ایک بیان سامنے آیا ہے گزشتہ دنوں، جس میں انہوں نے ارشاد فرمایا ہے کہ جنرل کیانی جو ہمارے ایکس آرمی چیف تھے وہ طالبان کے خلاف کریک ڈاؤن کے حامی نہیں تھے۔ آپ کے خیال میں اس illogical بیان کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ کیونکہ وہ ایک جرنیل جس کے سینئر موسٹ اور قابل ترین افسران دہشت گردی کے خلاف جنگ میں شہادتوں کے نذرانے پیش کر چکے ہوں، وہ کیوں ہچکچائے گا کسی کے خلاف کارروائی سے؟ نہیں، میں نہیں اسے لاجیکل سمجھتا، چونکہ جو اوورال کیانی صاحب کا جو پیٹرن مجھے دکھائی دیتا ہے کم از کم، اس میں مجھے رانا ثناءاللہ کی بات میں وزن نظر آتا ہے۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ رانا ثناءاللہ کو پارٹی نے اس بات کا برا منایا ہو یا ان کو بیک آؤٹ کرنا پڑے کسی پریشر کی وجہ سے، لیکن آئی فائنڈ اٹ ویری لاجیکل بیکاز جنرل کیانی کا جو اوورال رویہ تھا وہ اسی طرح کا تھا۔ وہ ذرا لیڈ بیک ٹائپ، اور لیڈ بیک پتہ نہیں ٹھیک لفظ ہے یا نہیں ہے اس کے لیے، لیکن وہ ٹیک آن کرنے کے موڈ میں تو مجھے کبھی بھی دکھائی نہیں دیے۔ سو آئی ڈونٹ فائنڈ اٹ illogical۔ اچھا سر، غیر منطقی بیانات کی اس نرسری میں ایک تازہ پھول جو کھلا ہے وہ سید منور حسن صاحب کا ایک بیان ہے، جس میں انہوں نے اسامہ بن لادن صاحب کو سید الشہداء قرار دیا ہے۔ آپ اس بیان کا ذرا پوسٹ مارٹم فرمائیں گے؟ اس کا کیا کرنا ہے، آدمی اپنے ہیروز اور ویلن سے ہی پہچانا جاتا ہے۔ وہ ایک ایسا آدمی، میں دیکھیں بات سنیں، میں نے ان کے جو برادر ان لا تھے اسامہ بن لادن کے، ان کی تفصیلات پڑھی کہ آخری دنوں میں یا آخری سالوں مہینوں میں کہہ لیں آپ، اسامہ صاحب اپنی اولاد کو پٹیاں پڑھایا کرتے تھے، ویسٹ میں جانا، اعلیٰ تعلیم مغرب میں جا کے حاصل کرنا، میرے نقش قدم پہ نہ چلنا، یہ پاکستان کے اخباروں میں ہی پڑھا ہے میں نے، مجھے کوئی الہام نہیں آیا۔ یعنی ایک آدمی جو اپنا جو کچھ کرتا رہا ہے، وہ اپنے بچوں کو، جیسے ہمارے ماشاءاللہ بہت سارے چیمپئنز ہیں اس ملک میں، اپنے بچے ویسٹ میں پڑھائیں گے، ویسٹ کو گالیاں بھی دیں گے، اپنے بچوں کو جہاد نہیں کرائیں گے، لوگوں کے بچوں کو جہاد پہ بھی روانہ فرمائیں گے۔ اور ویسے بھی ان کا یہ منور حسن صاحب کا ظاہر ہے یہ ان کا استحقاق ہے، ان کا جمہوری حق ہے، وہ چاہیں تو سلطانہ ڈاکو بھی بہت سے لوگوں کا ہیرو ہے۔ یہ تو آپ کے پسند ناپسند اور اپنی پریورٹیز کی بات ہے، جس نے پورے عالم اسلام کو ایک ایسی عجیب و غریب سچویشن میں دھکیل دیا کہ کپڑے اترتے ہیں اور جوتے اترتے ہیں اور تلاشیاں ہوتی ہیں، معذرت خانہ انداز ہے، بجائے اس کے کہ مسلمان بچوں کو سائنس اور ٹیکنالوجی کی طرف، جو قرآنی احکامات کے عین مطابق ہے۔ سائنس اور ٹیکنالوجی کا اردو ترجمہ ہے علم و ہنر۔ اچھا، حصول علم پہ، تحصیل کائنات پہ، تسخیر کائنات پہ قرآن پاک کا جتنا فوکس ہے، 700 سے زیادہ آیات کا تعلق براہ راست اس بات پہ ہے کہ اس کائنات اور اس کے اسرار و رموز پہ، اس پہ تفکر اور تدبر کرو، بجائے اس کے کوئی آدمی اٹھتا اور اپنے تمام وسائل جھونک دیتا۔ یہ اس طرح کی ایڈونچرزم کرتے رہے ہیں، پہلے بھی کرتے رہے ہیں، وہ بے نتیجہ رہی ہے، اب بھی کر رہے ہیں یہ بے نتیجہ۔ اور اگر ان کا خیال ہے کہ یہ کلاشنکوفیں پکڑ کے اور یہ گھوڑوں پہ سوار ہو کے یہ عام شہریوں کو، معصوم نہتے لوگوں کو تو یہ مار سکتے ہیں، لیکن اگر ان کا خیال ہے کہ یہ ویسٹ کے وے آف لائف کے اوپر ایک خراش بھی ڈال سکیں تو وہ ممکن نہیں ہوگا۔ اب دنیا اپنے ویسٹ اپنے ہی بنائے ہوئے کچھ اصولوں میں پھنسا ہوا ہے، ان کا تو اس میں کوئی کمال نہیں ہے۔ ان نہتے لوگوں کو مار دیں، مجبور لوگوں کو مار دیں۔ اچھا، پھر یہ کیا بہادری ہے کہ بھئی ایک بندہ جا رہا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میرا دشمن کہاں ہے؟ بڑی بات ہے بھئی تم باقاعدہ کو کنفرنٹ کرو، کو آمنا سامنا آ کے۔ تو اس طرح وہ جیسے بالکل سیوا جی مرہٹا نہیں تھا، ہندوؤں کا ایک کیریکٹر ہے
جس نے افضل خان کو دھوکے سے شہید کیا تھا. میں اس طرح یہ ایڈونچرزم, دنیا دیکھو کدھر جا رہی ہے, معاملات کدھر جا رہے ہیں, پریورٹیز کیا ہے. لیکن بہرحال منور حسن صاحب کی اپنی خوشی ہے, وہ جس کو چاہیں اپنا, چاہے تو نیرو کو اپنا ہیرو قرار دے دیں. میں ان سے اختلاف تو نہیں کر سکتا, میں زیادہ سے زیادہ اس پہ ہنس سکتا ہوں یا حیران ہو سکتا ہوں. رائٹ سر. اچھا سر, یہ مجھے بتائیے گا, بلاول صاحب گزشتہ دنوں بی بی سی کو ایک انٹرویو دے رہے تھے, اس میں انہوں نے کہا کہ ان کی نظریں 2018 کے انتخابات پر تو ہیں, تاہم وہ وزیر اعظم نہیں بننا چاہتے. آپ کے خیال میں پیپلز پارٹی کی موجودہ گورنمنٹ نے جو 5 سالوں میں گل کھلائے, اس کے بعد اگلے 1000 سال تک آپ دوبارہ پیپلز پارٹی کو اقتدار میں آتے یا بلاول صاحب کو وزیر اعظم بنتے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ جتنے گل انہوں نے 4 یا 5 سالوں میں کھلائے تھے, اس سے زیادہ گل تو 8-9 مہینوں میں یہ کھلا چکے ہیں. لیکن ہم بڑے ڈھیٹ لوگ ہیں جو سبق نہیں سیکھتے. انگریزی کا محاورہ ہے کہ once bitten twice shy, اور فرمان ہمارے اسلاف کا یہ ہے کہ مومن ایک سوراخ سے دوبارہ نہیں ڈسا جاتا. لیکن ہم اتنے کو گئے گزرے لوگ ہیں, آئی ڈونٹ نو ہمارا مائنڈ سیٹ کیا ہے, ہماری روحیں کیسی ہیں, ہماری عقلیں کیسی ہیں, کہ یہ بار 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 وہی لوگ. اچھا, جن لوگوں نے پہلے 2 دفعہ مطلب جو پرفارم کیا ہے وہ آپ کے بھی اور ہمارے بھی سامنے ہے, یہ پھر ان کو لے آئے ہیں, بہت اچھی بات ہے. اسی طرح مجھے تو قطعاً حیرت نہیں ہوگی اگر ایک بار پھر پیپلز پارٹی آ جائے. پیپلز پارٹی یہ ایک زمانے میں پنجاب میں میرا خیال نہ ہونے کے برابر سیٹیں تھیں, اس کے باوجود وہ اس کے بعد حکومت میں آ گئے تھے. تو یہ ہمارا اور آپ کا فیصلہ ہے. یہ بلاول بیچارہ کیا سوچتا ہے کیا نہیں سوچتا, وہ تو میں اس کے بچگانہ سے بیان پڑھتا رہتا ہوں. اور ایک اور بات, اچھا ہوا انہوں نے یہ بات کر دی. میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ جو اسٹیٹسمن ہوتا ہے, جو واقعی لیڈر ہوتا ہے, وہ ان ٹرمز آف الیکشنز سوچتا اور دیکھتا ہے. تو ظاہر ہے بلاول نے ثابت کر دیا ہے کہ وہ بھی بیچارہ یہ رن آف دا مل ٹائپ پولیٹیشین ہی ہے, جس کی نظر اگلے الیکشن پہ ہے. گولی مارے وزیر اعظم کو بننا چاہتا ہے, نہیں بننا چاہتا. وزارت عظمیٰ کون سا کوئی ایسا کوئی ڈھنگ کا منصب تو نہیں ہے. کوئی پھانسی چڑھ گیا, کوئی چور قرار دے کے, کوئی قاتل قرار دے کے, کوئی ہائی جیکر قرار دے کے ملک سے نکال دیا گیا. کیا منصب ہے یہ؟ منصب بنتے ہیں بندوں سے. تو یہ بھی اگر الیکشن مار کا ہی ایک اور پولیٹیشین میدان میں آ رہا ہے تو قوم کو مبارک ہو. اور میں کیا کہہ سکتا ہوں, جو سٹیٹسمین ہوتا ہے وہ اگلی نسلوں کا سوچتا ہے, اگلے الیکشنوں کا نہیں سوچتا. ٹھیک ہے حسن نثار صاحب, اپنی گفتگو کو یہاں ہمیں عارضی طور پر موقوف کرنا ہوگا. ناظرین, بریک کے بعد حسن نثار صاحب سے گفتگو سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. ویلکم بیک ناظرین, بدستور ہمارے ساتھ موجود ہیں حسن نثار صاحب. اچھا حسن صاحب, یہ فرمائیے گا, 28 جنوری کو میاں صاحب اور آرمی چیف کے درمیان ایک ملاقات ہوئی جس میں میاں صاحب نے آرمی چیف کو دہشت گردوں کے خلاف کریک ڈاؤن کا اندیا دیا, تاکید کی, کارروائی کی, اور اگلے ہی روز اسمبلی میں کھڑے ہو کے فلور آف دا ہاؤس وزیر اعظم پاکستان نے مذاکرات کا اعلان کیا. ایک تو یہ کہ وزیر اعظم پاکستان اس قدر کنفیوز کیوں تھے, اور دوسرے کیا محض شیر اور چیتے جیسے غیر انسانی انتخابی نشانات کو الاٹ کرا لینا ہی بہادری ہے, یا بہادری وہ وصف ہے جس کا پتہ آپ کے فیصلوں سے چلتا ہے؟ اچھا, ایک بات ذہن میں رکھنی چاہیے, بہادری کا لفظ تو ہم بہت استعمال کرتے ہیں, ہم جانتے نہیں بہادری ہوتی کیا ہے. بہادر ہونے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ بہادر آدمی کوئی بے وقوف اور الو ہوتا ہے اور اسے خوف نہیں آتا. خوف, فیر جو ہے, یہ بڑی ایک فطری سی بات ہے. بہادر سے بہادر آدمی کو بھی خوف ضرور محسوس ہوتا ہے, لیکن اس کی پہلی فتح ہی یہ ہوتی ہے کہ وہ اوور کم کرتا ہے, وہ پہلے اپنے خوف کو فتح کرتا ہے. اچھا, یہ رویہ ظاہر ہے ایک عام رویہ نہیں ہے, یہ خاص لوگوں کو ودیت ہوتا ہے. اللہ پاک خاص لوگوں کو یہ عنایت کرتا ہے. اب یہ وہ مٹیریل ہے یا نہیں ہے, یہ آپ لوگ بہتر اس کا آپ خود فیصلہ کر سکتے ہیں. میں کون ہوتا ہوں ٹو پاس اے ججمنٹ. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ معاملہ اتنا سادہ ہے نہیں جتنا نارملی, جتنی سادگی کے ساتھ اسے ٹریٹ کیا جا سکتا ہے. اس ملک کی دہشت گردی کے پیچھے یہ صرف ضیاء الحق کا سوویت یونین والا وہ جو گند کباڑ تھا, صرف وہی نہیں ہے.
1000 سال کی بر صغیر کی تاریخ کو شمال کے تناظر میں دیکھیں تو پھر آپ پہ 14 طبق روشن ہوں گے اور آپ کو پھر سمجھ آئے گی کہ یہ دراصل ہو کیا رہا ہے. دیکھیں ایک کمیونٹی ہے, اگر ایک مائنڈ سیٹ ہے, یوں کہہ لیں کمیونٹی نے ایک مائنڈ سیٹ ہے جس کا بزنس اور انڈسٹری ہی وار اور ویپن ہے, تو بھائی اس کا تو پھر کیا علاج ہو سکتا ہے. اب میں نے خود دیکھے ہیں یہ مناظر کہ سعودی عربیہ میں لے جاتے ہیں خاص طرح کے لوگ, یہ ہیروئن وغیرہ, وہ دھیرا میں ریاض میں بہت مشہور جگہ ہے, وہ ان کی گردنیں اتار دیتے ہیں, لیکن اس کے باوجود لوگ پھر نہیں باز آتے. ایک ٹرائبل سوسائٹی ہے, اس کی 1000 سال کی بر صغیر کے ساتھ ان کا ایک لین دین ہے, ان کا آنا جانا ہے, ان کی فتوحات ہیں ماشاءاللہ. آپ کے ہتھیاروں کے نام ہیں, غزنوی ہے, غوری ہے, اور غزنوی پتہ نہیں کیا کیا ہے. تو یہ ذرا اس کو تھوڑا تکلیف کرنی پڑے گی معاملات کو سمجھنے کے لیے پراپر طریقے سے کہ یہ جو ہو رہا ہے یہ کتنا کمپلیکیٹڈ ہے اور اس کی جڑیں تاریخ میں کتنی گہری پیوست ہیں. پھر ایک اور بات, پاکستان کی اسٹریٹجک پوزیشن وہ اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا. اس سے بھی ایک قدم آپ آگے جائیں تو بلوچستان کی صورتحال کتنی خوفناک, کتنی نازک, کتنی امپورٹنٹ, اور پھر گوادر کی طرف آپ چلے جائیں. اب اس میں پلیئرز ہیں بہت زیادہ. اچھا پیسہ اگین اٹ آلویز واز ویری امپورٹنٹ, لیکن آج کل تو الٹیمیٹ چیز ہے. اب انڈیا, اسرائیل, میں اس طرح کے پروگرام میں اس طرح کی تفصیلات میں جانا وہ خیر مناسب نہیں ہے. میں لیکچر تو نہیں دے رہا, آپ کے سوال کا جواب دے رہا ہوں. یہ سارے اس پورے خطے اور بہت سارے جو پلیئرز ہیں, امپورٹنٹ پلیئرز ہیں دنیا میں, ان کو آپ ذہن میں رکھیں. اور ایک اور بات, ہندوستان کے لیے یہ 2 چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں میرے نزدیک. آئی کوڈ بی ٹوٹلی رانگ. میں اپنے ایک دوست سے ہی 2-3 دن پہلے بات کر رہا تھا, انہوں نے مجھے بہت انلائٹن کیا اس موضوع پہ, چونکہ وہ اس موضوع پہ کافی مہارت رکھتے ہیں. وہ ان کی خواہش یہ ہے کہ پاکستان کو ٹوٹنے بھی نہ دیا جائے. یہ بھی ان کے بارے میں نہیں ہے, چونکہ اگر جگہ جگہ وار لارڈز بیٹھ گئے, جگہ جگہ کو فیفڈمز چیف ڈمز وغیرہ, یہ وہ اس طرح کے سارے کوئی سلسلے, تو کون کس کس سے نپٹے گا. دوسرا, وہ یہ بھی نہیں چاہتے کہ پاکستان میں اسٹیبلٹی ہو, وہ چاہتے ہیں یہ زندہ بھی رہے, لیکن کس طرح زندہ رہے. جیسے ایک معذور آدمی رینگتا ہے نا سڑک پہ, بھاگنا چلنا تو دور کی بات ہے, وہ چاہ رہے ہیں کہ یہ زندہ رہیں لیکن کرال کرتے رہیں, رینگتے رہیں, سسکتے رہیں اور زندہ رہیں. اچھا, اب یہ اتنا ایک پیراڈاکس ہے عجیب و غریب قسم کا. ایسی صورتحال سے نمٹنے کے لیے جس کلاس اور جس کیلیبر کی لیڈرشپ چاہیے, یہ پولیٹیشنز کے بس کی بات نہیں ہے. اور میں سچی بات آپ کو عرض کروں, یہ پورا ملک ہی پولیٹیشنز کے بس کا رہ نہیں گیا. یہ کوئی اسٹیٹسمن, کو مدبر, کو ویژنری ہو, یہ تو پٹوار, کچہری, تھانے کی پالیٹکس کرنے والے, بلدیاتی انتخابات کا گلا گھونٹنے والے, چھوٹے چھوٹے گیمکس کر کے, چھوٹے چھوٹے ڈرامے کر کے, ووٹ بینک کے مارے ہوئے لوگ, یہ اس طرح کے مسائل میں اتنی گہری دلدلوں میں پھنسا ہوا ملک, اس کو ریسکیو کرنے کے لیے جس کیلیبر کی یا جس کلاس کی یا جس ویژن کی ضرورت ہے, میں تو نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی آپس میں کوئی میچ بنتا ہے. کوئی آصف زرداری صاحب یا کوئی میاں صاحب یا کوئی چودھری صاحب یا کوئی خان صاحب اس کا کوئی اس کا سلسلہ نکال لیں گے, ان کا کوئی حل نکال لیں گے. میرے خیال میں تو یہ ممکن نہیں ہے. یہ جیسے دی پاورز چاہ رہی ہیں کہ یہ زندہ رہیں اور رینگتے بھی رہیں اور بلیڈ بھی کرتے رہیں, تاکہ یہ اپنی اوقات میں رہیں اور ان کو دائیں بائیں ادھر ادھر دیکھنے کی, کوئی چلاکی کرنے کی فرصت نہ ملے. یہ بلوچستان سے لے کے امریکہ تک, اسرائیل سے لے کے بھارت تک, یہ سب سارا بہت ایک لمبے چوڑے کھیل کا ایک ایپیسوڈ ہے جسے بدنصیبی سے ہمیں دیکھنا پڑ رہا ہے, چونکہ انفارچونیٹلی ہم میں شہد میں پیدا ہوئے اور پروان چڑھے اور
دیکھ رہے ہیں. اللہ کرے ہماری آئندہ نسلیں یا ہمارے اب جو بچے پائپ لائن میں جنہوں نے کل جوان ہونا ہے ان کو ان عذابوں کا سامنا نہ کرنا پڑے. سر حسن نثار صاحب، رانا ثناء اللہ صاحب کے بیان پر میں دوبارہ آتا ہوں. وہ اپنے بیان میں مزید فرماتے ہیں کہ عسکریت پسندی پر مبنی پالیسی کے لیے، یعنی عسکریت پسندی کے حوالے سے ایک نئی پالیسی کو اپنانے کے لیے ہمیں جنرل کیانی، آصف زرداری اور حکومتی معاملات میں مداخلت کے لیے مشہور افتخار چودھری صاحب کی ریٹائرمنٹ کا اعلان کا انتظار کرنا پڑا. میرا سوال یہ ہے کہ اگر افتخار چودھری صاحب نون لیگ کے لیے اتنے ہی ناپسندیدہ، اتنے ہی انیکسیپٹیبل تھے، تو یہ کس خدمت کا معاوضہ انہیں دیا گیا جو ریٹائرمنٹ کے بعد انہیں 18 جو ہے وہ جوان دیے ہیں حفاظت کے لیے، پلس ایک بلٹ پروف گاڑی بھی انہیں عطیہ کی گئی ہے؟ دیکھیں بات سنیں، جہاں ملکی وسائل کو بے دریغ طریقے سے ابیوز کرنے کا یا یوں کہہ لیں مس یوز کرنے کا رواج ہو، وہاں یہ کیا ہے؟ اٹس ناٹ ایون پی نٹس. کیا پرابلم ہے؟ ایک سابق، ایک پاپولر سابق سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو ایک بلٹ پروف دے دی، 10-12 بندے بھئی جن کے اپنے گھروں کے باہر ہزار بندہ پہرے دے رہا ہے، انہوں نے اگر 18 دے دیے ہیں تو ٹیپر آف کرنے دیں، 1.5 سال کے بعد دیکھیں گے. وہ کہتے ہیں نا ون شو ہیرو، تو کیا بنتا ہے. باقی یہ انٹرویو جس پہ بہت زیادہ لیدے کی گئی ہے رانا ثناء اللہ کے، آپ کو میں سچی بات بتاؤں، مجھے اس کی کسی ایک لائن پہ نہ اعتراض ہے اور نہ کوئی شک شبہ ہے. اور میری آپ سے بھی یہی گزارش ہوگی کہ رانا صاحب اگر خود بھی بیک آؤٹ کر جائیں تو ان کی بات نہ مانیں. وہ ان کے باسز کی طرف سے اگر کوئی ان کو سنپ کیا گیا اور ان کو سٹیپ ڈاؤن کرنا پڑا یا ودرا کرنا پڑا یا ریٹریٹ کرنا پڑا تو دیٹ از ڈفرینٹ. باتیں انہوں نے کوئی غلط نہیں کی، یہ بالکل درست بات ہے. اس وقت صورتحال یہ تھی جب چودھری صاحب موجود تھے تو کیا چل رہا تھا؟ پنگ پونگ چل رہی تھی یہاں، اور کیا چل رہا تھا. اچھا مصیبت یہ ہے وہ اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے. یہ کتنی بدقسمتی کی بات ہے کہ ایک ملک، ایک معاشرہ ایک ایسے مقام پہ چلا جائے، ایک ایسے مقام پہ پہنچ جائے کہ یہ لائن ڈرا کرنا مشکل ہو جائے کہ کون غلط ہے کون صحیح ہے، ظالم کون ہے مظلوم کون ہے. کہیں لگتا تھا مجھے کہ یار یہ چودھری صاحب یہ کیا کر رہے ہیں، کہیں مجھے لگتا تھا یہی ٹھیک کر رہے ہیں، وہ راجہ پرویز ارشد یہ کیا کر رہا ہے. اب بھی میں جو ایک بات میں بار بار ڈفرینٹ فورمز میں کر رہا ہوں کہ یار دیکھو، میں آئی انڈرسٹینڈ، مجھے تھوڑا سا معمولی، میں ایوریج سا پڑھا لکھا آدمی ہوں، میں جانتا ہوں ڈیموکریسی کیا ہے، فوج کا رول کیا ہے، لیکن خدا کا واسطہ خدا کا خوف کرو لوگو. ہم ابھی میچورٹی کے اس لیول پہ نہیں آئے جہاں فوج کو آپ بالکل کنٹین کر دیں کہ اس سے آگے نہیں آنا. اس کی وجہ ہے آئی ہیو اے ویری سمپل لاجک کہ بھائی جو فوج کے مطلب ان کے فل بوٹ کے سہم اور خوف کے باوجود اگر لوٹ مار کا وہ عالم ہے جو پہلے بھی ہم نے دیکھا ہے اور اب بھی ہم دیکھ رہے ہیں، تو اگر یہ خوف بھی ختم ہو جائے تو لوگوں خدا کا واسطہ تم سوچو تو صحیح، اس کا ہوگا کیا. یہ مطلب اور طرح کی بات ہے. ایک تو ہے نا کلیریکل سی سوچ، بالکل ہی ایک کلرکوں کی طرح 2 اور 2 4. او بھائی جو امریکنوں کو ہضم ہوتا ہے، جو یورپ میں ہضم ہوتا ہے، وہ ضروری نہیں کہ ہم کو بھی ہضم ہو. رائٹ سر، آپ کا نقطہ کنوے ہو گیا. حسن صاحب یہاں ہمیں اپنی گفتگو کو عارضی طور پر روکنا ہوگا. ناظرین یہاں وقت ہوا ایک مختصر سے وقفے کا، وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. بات ہو رہی ہے حسن نثار صاحب سے. حسن صاحب، سر وزیر اعلیٰ سندھ کو ذرا نذران عقیدت پیش کر لیتے ہیں. اب ایک خبر کے مطابق جب ان کے پاس سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے استعمال کے لیے W7 معیار کی بم پروف گاڑی کی منظوری کی سمری پیش کی گئی تو انہوں نے اس کو 1 سے ضرب دیا اور 2 بم پروف گاڑیاں اپروو کرا لیں، ایک اپنے لیے اور ایک چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ کے لیے. دیکھیں بات سنیں، مجھے ایک دفعہ ایک پولیٹیشین نے سمجھایا تھا، میں بات ہم جنرلی کر رہے تھے کہ یہ پاکستان کا پولیٹیشین ہے کیا اور پاکستان کی پولیٹکس کیا ہے. تو اب مجھے نہیں پتا، میرے اردو ریڈرز یا ویورز مجھے معاف کر دیں. انہوں نے کہا 3 لفظ ہیں، اکینا، تھکینا، چکینا. اکینا کا مطلب یہ ہے اکتانا نہیں، تمہیں ٹھڈے پڑتے رہیں، اسٹیبلشمنٹ کان پکڑ کے کو باہر نکال دے، اندر کر دے، بے عزت کر دے. اچھا، تھکنا نہیں، خوشامد سے نہیں تھکنا، چمچا گیری سے نہیں تھکنا، جھوٹ بولنے سے نہیں تھکنا. اور
جھکینا کا مطلب یہ کہ جھجکنا نہیں، سرے عام تمہیں جوتے پڑ جائیں جھجکنا نہیں، تم ریڈ ہینڈڈ پکڑے جاؤ جھجکنا نہیں، تمہاری لوٹ مار کرپشن ثابت ہو جائے تم نے، بھائی یہ پیکج ہے پاکستان کا پولیٹیشن، سچی بات۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، میں ایک کتاب میرے پاس آئی ہے دیباچہ لکھنے کے لیے، وہ ہے ریٹائرڈ بریگیڈیئر محمد اسلم گھمن صاحب کی کتاب ہے، جو نیب کے باس رہے ہیں خیبر پختونخوا میں، جو ISI کے چیف رہے ہیں پنجاب میں، اور ان کی لاسٹ غالباً اسائنمنٹ تھی ڈائریکٹر جنرل اینٹی کرپشن پنجاب، ان کی کتاب ہے۔ میں رونگٹے کھڑے ہو گئے ہیں میرے، اور میں کہتا ہوں پروردگار میں تو حیران ہی رہ گیا ہوں، میں سمجھتا تھا کہ میں کو بڑا سیانہ آدمی ہوں، میں پاکستان میں بڈھا ہو گیا ہوں، میں پاکستان کے مختلف حکمران طبقات مختلف ٹائپ کے، ان کی چوری چکاری غلاظت ان سے میں بڑا واقف ہوں، یہ کتنے کرپٹ ہیں میں بہت جانتا ہوں۔ یہ کتاب پڑھ کے میں حیران رہ گیا کہ یار میں تو جانتا ہی کچھ نہیں، ایسا چور موجود ہے۔ یہ پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے کتاب۔ پاکستان کو اگر سمجھنا ہو کسی نے کہ اس کا پولیٹیشین کیا ہے، اس کا بیوروکریٹ کیسا ہے، اس کا مذہبی رہنماؤں کا اصل چہرہ کیا ہے، وہ یہ کتاب پڑھ لے۔ اور باقی اگر آدمی منافق نہ ہو، اندر سے گندا نہ ہو، وہ اپنے طور پہ ایک سروے کرائے، آئے ذرا چل پھر کے پنجاب میں پوچھے کہ یار بطور DG یہ کیسے تھے، خیبر پختونخوا میں جائے اور جا کے پوچھے کہ جی یہ نیب کے کمانڈر کے طور پہ کیسے تھے۔ مطلب جس آدمی کے حریف اور ایون دشمن بھی اس کی دیانت کی قسم کھائیں، اس کی کتاب ہے۔ اب میں آپ کو کیا بتاؤں، اتنا بڑا نام ہے KPK کا، جس کو بالکل بے نقاب کر دیا ہے بریگیڈیئر صاحب نے، نام نہیں لکھے میرا خیال ہے، جس کی تعریف کرنی تھی چونکہ خاندانی آدمی ہے، خود آنسٹ آدمی ہے، گریسفل آدمی، تو کیا انہوں نے یہ کہ جن کی تعریف کی کہ جی عبداللہ صاحب چیف سیکرٹری تھے، بہت آنسٹ اور بڑے اپرائٹ، فلانا ڈمکانا، چوروں کی طرف انہوں نے واضح اشارے کیے ہیں، چور صاف نظر آ جائے گا، پکڑا جائے گا، لیکن انہوں نے نام نہیں لکھا۔ سر مجھے ایسا لگتا ہے بطور ایک انڈیویجول کہ شاید ہم ایک خوابوں کی دنیا میں، من حیث القوم میں بات کر رہا ہوں، کہ شاید ہم خوابوں کی دنیا میں رہنے کے عادی ہو چکے ہیں۔ اگر کوئی ہمیں حقیقت کی طرف یعنی اشارہ کرے تو ہم برا ماننے لگتے ہیں۔ آپ بحیثیت ایک تجزیہ نگار، ماشاءاللہ آپ ایک دانشور آدمی ہیں، آپ مجھے پلیز کریکٹ می اف آئی ایم رانگ، کیونکہ ہمارے یہاں ہم بات کرتے ہیں اتحاد بین المسلمین کی، اور عملاً حال یہ ہے کہ ہمارے برادر اسلامی ممالک کے تنخواہ دار ہی ہمارے اپنے ملک کے مختلف حصوں میں کاروائیاں کرتے ہوئے پکڑے جاتے ہیں۔ یہ کس قسم کا اتحاد ہے اور کن گراؤنڈز پہ ہو رہا ہے؟ نہیں، یہ پرانی تاریخ ہے بھائی میرے، آپ کی کوئی نئی بات نہیں ہے۔ ایک دوسرے کی گردنیں دیکھیں، خلفائے راشدین، آج بھی بندے کے دل کو ہاتھ پڑتا ہے کہ کیا کسی میں جرت ہو سکتی ہے جس میں تھوڑی سی بھی انسانیت ہو؟ کتنے خوبصورت اور عالی شان لوگوں کی شہادتیں، بندہ دنگ رہ جاتا ہے۔ آقا کے نواسہ رسول کے ساتھ، سید الشہداء کے ساتھ کیا ہوا؟ اچھا وہ کون تھے؟ وہ آپ کہتے ہیں جی وہ، اچھا وہ بھی کلیم تو یہی کرتے تھے۔ اس کے بعد بنو عباس دیکھ لیں، انہوں نے بنو امیہ کی قبریں اکھاڑ کے مردے نکال لیے ان کے اور ان کو لٹکا دیا۔ عبداللہ بن زبیر کے ساتھ کیا ہوا؟ اچھا ادھر سے امیر تیمور، وہ پورے یورپ کو آگے لگایا ہوا تھا بایزید یلدرم نے، یہاں سے امیر تیمور گیا جا کے اس نے اس کا ستیہ ناش کر دیا۔ ابراہیم لودھی کی گردن کاٹی کس نے؟ ظہیر الدین بابر نے۔ سلاطین مغلیہ دیکھ لیں، صفوی دیکھ لیں، او بھائی میرے، اچھا خود بابر کا حال دیکھ لیں۔ یہ میں کہہ رہا ہوں نا کہ یہ پوری کہانی ہے۔ بابر کو بچہ تھا، ابھی ٹین ایجر تھا، اور شاید ابھی ٹین میں ہے، he was about to enter his teen, 12 years old غالباً، یا 13 سال کا۔ اس کے چچاؤں نے اس کو کھانا بھنبوڑنا نچوڑنا شروع کر دیا، اس کا سسر، اس کے بھائی، اس کا ماموں، یہ سارے کے سارے بھیڑیوں کی طرح کہ یہ 12-13 سال کا بچہ ہے، یہ مرزا عمر شیخ مرزا مر گیا ہے تو اس کو نوچو، اس کو کھاؤ، اس کو قبضہ اس پہ کر لو۔ مار دھاڑ ساری یہی ہے، سفار آ رہے، ادروائز تو دیکھیں بات سنیں، دنیا کی 2 عظیم جنگیں ہوئی ہیں، ٹھیک ہے، وہ تو ویسٹ آپس میں لڑتا مرتا رہا ہے۔ ہمارے ہاں تو پوری تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، کوئی چند سال بھی اگر سکون کے، ہاں پھر ایک اور آٹومن امپائر میں بھول گیا،
وہ تو اپنا کو نر بچہ چھوڑتے ہی نہیں تھے ماشاءاللہ، درجنوں کے حساب سے وہ بیٹے تک مروا دیتے تھے. یہی حال آپ کا مغلیہ سلطنت کا تھا. تو یہ تاریخ میں نے تو نہیں لکھی بھائی، لیکن مصیبت یہ ہے کہ یہاں آپ نے بڑی خوبصورت اور بنیادی بات کی ہے کہ وہ آئینہ دکھاؤ، وہ آئینہ توڑنے کو بھاگتے ہیں. یہ نہیں کہ اپنے شکل پہ چہرے پہ لگی ہوئی کو گندگی اگر نظر آ جائے تو آئینے کو معاف کر کے بندہ اپنا چہرہ صاف کرے گا، یار اچھا میری شیو بڑی ہوئی ہے. رائٹ سر، آپ کا نقطہ کنوے ہو گیا. حسن صاحب یہاں ہمیں اپنی گفتگو کو عارضی طور پر روکنا ہوگا. ناظرین یہاں وقت ہوا ایک مختصر سے وقفے کا، وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین، بات ہو رہی ہے حسن نثار صاحب سے. حسن صاحب، سر ایک خبر ہے میرے پاس، ایک امریکی اخبار کی رپورٹ ہے، یہ بتا رہی ہے کہ پاکستان سمیت 40 ممالک میں اس سال فوجی بغاوت کا خطرہ ہے. پاکستان میں کمزور سیاسی ڈھانچہ اور فوج کا آزاد رائے رکھنا وجہ بن سکتا ہے. آپ کے خیال میں کیا پاکستان میں واقعی کسی فوجی بغاوت کا امکان مستقبل قریب میں آپ دیکھتے ہیں؟ دیکھیں بات سنیں، یہاں کچھ بھی ہو سکتا ہے. ایک بہت بڑے انٹلیکچول تھے، ہیں اب بھی، اللہ انہیں زندگی دے، وہ خورشید قصوری صاحب کے گھر میں کھانے کے بعد نا بحث ہو گئی. 12 اکتوبر سے کچھ دن پہلے کی بات ہے یہ، کہ نہیں وہ زمانے بیت گئے، وہ اب آؤٹ آف ڈیٹ ہو گیا ہے یہ مارشل لا وغیرہ ٹیک اوور. یہ تو میں نے ان کو کہا، میں نے کہا قبلہ بات سنو، زمانے گزرتے ہیں دنیا میں، پاکستان میں وقت فریز ہو چکا ہے، یہ ٹھہرا ہوا ہے، یہاں اینی تھنگ کین ہیپن. چند دن بعد ہی 12 اکتوبر ہو گیا تھا. تو آپ کیوں رول آؤٹ کر رہے ہیں؟ اور بہت سے لوگ تو شاید اس دن کی دعائیں مانگ رہے ہیں جب کوئی عطا ترک آئے اور اس ملک کو سیدھا کرے. ایک دفعہ الٹیمیٹلی جمہوریت کی طرف ہی جانا ہے اور جانا ہوگا، میں جانتا ہوں، لیکن یہ پتہ نہیں کیوں بار بار کہہ کے یہ پھر بات لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتی. جمہوریت لفظ نکلا ہے جمہور سے، جمہور کا مطلب ہے عوام. وہ جو عوام کی دشمن ہو وہ سسٹم جمہوریت کیسے ہو سکتا ہے؟ کوئی نانا تھا، پردنانا تھا، کوئی دادا تھا، پیو تھا، سالہ ہے، بہنوئی ہے، سمدی ہے، بھائی ہے، بھتیجا ہے، اس کو جمہوریت کہہ رہے ہو آپ لوگ؟ جو مجھے جمہوریت دشمن کہتے ہیں، مجھے تو ان کی عقلوں، شکلوں اور ان کی ذہنی کیفیتوں پہ رونا آتا ہے. سر لیکن اس کے باوجود حسن نثار صاحب ایک بات تو یہ بھی ہے نا، ایک پوائنٹ آف ویو تو یہ بھی ہے کہ تمام تر خرابیوں اور تمام تر نقائص، تمام تر عیوب کے باوجود بھی پاکستان میں کوئی ایک عام آدمی آپ ایسا ڈھونڈ نہیں سکتے جس کے گھر میں گھس کے پاکستان مسلم لیگ نواز یا پاکستان پیپلز پارٹی کی اعلیٰ قیادت نے اس کو یرغمال بنا کر گن پوائنٹ پر اس کو جیتے گا بھائی جیتے گا، آوے گا بھائی آوے گا کہ نعرے لگانے پہ مجبور کیا ہو. پچھلے 5 سالوں میں بقول آپ کے جو بیڑا غرق پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت نے کیا، اس کے باوجود بھی آج بھی گلی محلوں میں جب میں لوگوں سے انٹریکٹ کرتا ہوں تو وہ جیے گا بھٹو، جیتا ہے بھٹو، جو بھی اس طرح کے نعرے ہوتے ہیں وہ نعرے لگا رہے ہیں. تو پھر فطور تو لوگوں کی اپنی عقلوں میں ہے نا، ہم قیادت کو کیوں کوستے ہیں؟ نہیں، قیادتوں کو ہی نہیں کوس رہا، میں تو عوام کو بھی کوستا ہی رہتا ہوں. میں پروبیبلی آئی ایم دی اونلی ون ان دس کنٹری جو لوگوں کو بلیم کرتا ہے، اور اس کا تانا بھی مجھے دیا جاتا ہے، اور ٹی وی پہ بیٹھ کے بھی لوگ کہتے ہیں جی عوام کو برا بھلا کہہ رہے ہیں. تو میں نے کہا ہاں کہہ رہا ہوں، وہ ہیں ہی اس قابل. دوسری بات جو آپ نے کی نا وہ درست نہیں ہے. یہ گن پوائنٹ پہ یا خنجر کی نوک پہ رکھ کے کچھ کروا لینا، یہ تو سفلوں کا کام ہے، گھٹیا قسم کے جرائم پیشہ کا. یہ جو مسمرائز اور ہپنوٹائز کر دیتے ہیں وہ بھی یوز آف ویپن ہے. یہ فرق ذرا باریک ہے جو ہمیں سمجھ میں نہیں آتا. بالکل ایسے ہی ہے جیسے کوئی کسی کو خنجر مار دے، کوئی کسی کو گولی مار دے، وہ لگے گا اس نے قتل کر دیا. اور کوئی اگر لعنتی ابلیس کی اولاد ہمارے بچوں کو مسلسل ملاوٹ زدہ گندا غلیظ چیزیں ڈال کے دودھ دے رہا ہے اور وہ ان بچوں کی عمریں گھٹا رہا ہے، تو وہ بھی قتل ہے. لیکن اس قتل کو دیکھنے کے لیے جو آنکھ چاہیے ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتی. یہ جو ہپنوٹائز کرتے ہیں لوگوں کو، آپ کا کیا خیال ہے کہ ہپنوٹزم کا یا مسمرائز کر دینے کا اگر کوئی بندہ ماسٹر ہو اور وہ مجھے ہپنوٹائز کر کے یہ مجھے میسج دے دے کہ جاؤ جا کے خودکشی کر لو اور میں کر لوں، اور عدالت کو پتہ لگ جائے
اور ساری گواہیاں مل جائیں تو کیا اسے سزائے موت نہیں ہوگی؟ قتل کرنے کی ہزاروں قسمیں ہیں. یہ تو جو سب سے نچلے درجے کے قاتل ہوتے ہیں نا، یہ کام وہ کرتے ہیں. یہ چھریاں، چاقو، پستول، بندوقیں، یہ انفیریئر قسم کا کرمنل ان ہتھیاروں سے کام کرتا ہے. یہ جو گلوبل ورلڈ جسے ہم کہتے ہیں نا، گلوبل ولیج، اس کے جو بدماش ہیں وہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ جو پچھلے دنوں بھی فگرز آئے تھے کہ دنیا کا کتنے پرسنٹ پیسہ، کتنے پرسنٹ چند لوگوں کے ہاتھ میں ہے. یا میں فگرز بھول رہا ہوں، آپ نے بھی پڑھا ہوگا، ایڈ کرنے چاہیں تو اس پروگرام میں. تو یہ کیا ہے؟ ملکوں کے ملک کھا جاتے ہیں وہ، کروڑوں لوگوں کی زندگیوں سے کھیلتے ہیں وہ. And there is no weapon. کوئی کسی فائر کی آواز سنائی نہیں دیتی، کہیں خون دکھائی نہیں دیتا، کہیں بکھرے ہوئے آزاد دکھائی نہیں دیتے، لیکن وہ پوری کی پوری قومیں نگل جاتے ہیں. تو یہ سوفسٹیکیٹڈ لوگ ہیں. دیکھیں بات سنیں، لوٹ مار کیا ہے؟ مجھے کسی نے گن پوائنٹ پہ لوٹ لیا، کسی نے کسی کو چاقو دکھایا، خنجر دکھایا، وہ سیل فون چھین لیا، وہ ڈاکو ہے. وہ تو ڈاکو کی گھٹیا ترین فارم ہے. خوبصورتی یہ ہے آپ بینک لوٹ کے لے گئے، نہ کوئی دھماکہ ہوا، نہ کوئی کسی کا خون بہا، نہ کسی کے چیتھڑے اڑے، پتہ لگا بینک ہی کھا گئے، قرضہ ہی معاف کرا لیا ہے کتنے کھرب کا، کتنے ارب کا. تو یہ کیا ہے؟ یہ اس میں چونکہ خون نہیں ہے، دھماکہ نہیں ہے، اس لیے وہ جانوروں کو دکھائی نہیں دیتا کہ یہ بھی واردات ہوئی ہے. حالانکہ اصل تو واردات ہی ہے. یہ چھریاں چاقوں سے کتنے بندے مار لوگے آپ؟ قتل عام جو ہوتا ہے نا، میس مرڈر، وہ تو طریقہ کار ہی اور ہے. وہ تو بینکوں میں بیٹھ کے، دفتروں میں، پوش دفتروں میں بیٹھ کے بلٹ پروف گاڑی سے اترے، سمجھ گئے آپ؟ ارمانی کا اور سیبلرو کا ہینڈ سٹچ سوٹ پہنا ہوا ہے، 10 کروڑ کی گھڑی پہنی ہوئی ہے، اترے ہیں، فلانا ہوا ہے، پھر ایم او یو ہوا ہے، پھر یہ ہوا ہے، وہ ہوا ہے، پری فیزیبلٹی بنی ہے، پھر فیزیبلٹی بنی ہے، پھر وہ اپروو ہوئی ہے، پھر کولیٹرل وغیرہ کے نام پہ ایک فراڈ ہوا ہے، یہ ہوا ہے، وہ ہوا، کرتے کراتے پتہ لگا جی یہ تو اتنے ارب روپیہ کھا گئے. اور ایک چھوٹی سی سرخی چھپتی ہے کسی جائل کو سمجھ ہی نہیں آتی، اتنے ارب کا قرضہ معاف ہو گیا. قتل عام تو یہ ہے. سر مائی لاسٹ کوسچن آپ کیسے کہہ سکتے ہیں سر مائی لاسٹ کوسچن ٹو یو وڈ بی حسن نثار صاحب، میرا آخری سوال آپ سے یہ ہے. ایک اور بیان ہے جس پہ میں آپ سے تبصرے کا خواہش مند ہوں. وزیر اعلیٰ سندھ اگین اپنے ایک بیان میں ارشاد فرماتے ہیں کہ کراچی آپریشن کی کامیابی کے بعد کئی ممالک نے ہمیں امداد کی پیشکش کی ہے. یہ تو ہینگ لگے نا پھٹکری اور رنگ بھی چوکھا ہے والی بات نہیں ہو گئی؟ یعنی آپریشن بھی نہیں ہوا، دہشت گردی بھی ختم نہیں ہوئی، سیاسی جماعتیں بھی ناراض نہیں ہوئی، اور نہیں یہ کیا رنگ چوکھا کی بات. اب میں اس کو سم اپ کرتا ہوں. کوئی مجرا شجرا کرنے والی کو طوائفیں تھیں، باپ تھا ان کا، کسی نے کہا کہ بھی ہاں سناؤ کیا ہو رہا ہے، کہتا جی عزت کی روٹی مل رہی ہے. یہ کیا ہے؟ امداد دیں گے، امداد لیں گے، کشکول توڑ دیں گے، پھر کشکول، یہ سارا ایک نوٹنکی ہے جو چل رہی ہے. اور وہ جو مدتوں پہلے جالب نے کہا تھا، اس شہر خرابی میں غم عشق کے مارے زندہ ہیں یہی لوگ، یہ زندہ ہیں یہی بات بڑی بات ہے، پیارے والی بات ہے. باقی کیا ہے امداد ہے. رائٹ سر. حسن نثار صاحب، تھینک یو سو ویری مچ فار یور پریشیس ٹائم. تھینک یو سو ویری مچ سر. موسٹ ویلکم.